السلام علیکم جی. آج جمعۃ المبارک کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے، جو کہ جس کا پولیٹیکل ورژن جو ہے TLP تحریک لبیک پاکستان، یہ پارٹی جو ہے الیکشن میں حصہ بھی لیتی ہے. حکومت نے اس پارٹی کو جو ہے وہ کالعدم قرار دینے کا عندیہ بھی دے رکھا ہے. کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی تھی، لیکن ایک سائیڈ کے اوپر حکومت نے اس پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ گستاخانہ خاکے بنانے کے خلاف احتجاج کے لیے فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالیں گے، اور دوسری طرف حکومت نے پارلیمنٹ اور اس کام کو پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جائے گا. لیکن پارلیمنٹ میں جب اس طرح کی تجویز پیش ہوئی تو حکومت وہاں سے دوڑ لگا گئی اور اس نے اس کی اونرشپ لینے سے انکار کر دیا. دوسری طرف جو تھا، حکومت نے TLP کو، تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینے کے لیے جو قانونی اور آئینی پروسیس ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، وہ بھی شروع نہیں کیا. حکومت جو ہے وہ ایک ریفرنس بنا کے عدالت کو بھیجتی ہے، اور عدالت جو ہے وہ نوٹس کرتی ہے اس پارٹی یا اس پارٹی کی قیادت کو، اور پھر باقاعدہ سماعت کے بعد اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. لیکن حکومت نے وہ ریفرنس بنا کے نہیں بھیجا. تو حکومت جو ہے وہ بلبل کو بھی خوش رکھنا چاہ رہی ہے اور صیاد کو بھی. ویسٹ کے اندر جب وہ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے دیکھیں جناب، پارلیمنٹ کے اندر کسی نے اس ریزولوشن کو انڈورس نہیں کیا. وہ ریزولوشن بائی دا وے پرائیویٹ بل کے طور پہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، حالانکہ ایگریمنٹ جو تھا وہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ نے کیا تھا، لیکن اسے اس کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. بہرحال اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو قائم مقام، بلکہ اس وقت جو مکمل طور پہ سربراہ ہیں، سعد رضوی صاحب، بابا خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ ملتان روڈ کے اوپر یتیم خانہ چوک سے کچھ دیر پہلے، اگر آپ ملتان سے تشریف لا رہے ہوں، وہاں پہ وہ مسجد واقع ہے. وہیں پہ میرا خیال ہے کہ بابا جی کی جو ہے وہ تدفین فرمائی گئی ہوئی ہے. تو وہ وہاں پہ وہ مسجد سے نکلتے ہیں، ان کے وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، مطلب سٹوڈنٹ ہیں، مدرسہ بھی ہے. وہ مدرسہ کے بچے نکل کے اور پورے شہر سے بھی ان کے متاثرین جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ملتان روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں. لاہور کے اندر 3 مین آرٹریز ہیں. ایک ملتان روڈ ہے اور ایک GT روڈ ہے جو کہ گجرانوالہ کو جاتی ہے. GT روڈ کے اور ان دونوں کے درمیان ایک موٹر وے ہے جو کہ لاہور سے نکلتی ہے. قصور روڈ بھی ہے، لیکن قصور روڈ پہ اتنا ٹریفک نہیں ہوتا، کیونکہ قصور سے آگے تو پھر گنڈا سنگھ والا آ جاتا ہے، اور گنڈا سنگھ والے سے آگے پھر جو ہے وہ انڈیا ہے. تو وہاں پہ اتنی آبادی یا اتنی ٹریفک نہیں ہوتی جتنی یہ 2 آرٹریز کے اندر ہوتی ہے. تو ملتان کو روڈ کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھے ملک سے اس کا رابطہ کاٹ دینا. جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. اس وقت تک حکومت کی طرف سے لاہور، اور آخر میں ایک بہت بڑی بات کرنی ہے، دوسرے لوگوں کی طرح نہیں لیکن بڑی انفارمیشن ہے، وہ آخر میں کی جائے گی. حکومت کی طرف سے جی لاہور پولیس کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. ہائی الرٹ جاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں سے فورس جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے. ریگولر پولیس فورس جو ہے، میں ابھی وہ فسادات سے نپٹنے والی فورس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ریگولر پولیس فورس جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی گئی ہوئی ہے. ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہوا ہے. اور گزشتہ رات جو ہے وہ پولیس نے مختلف جگہوں کے اوپر، ان مختلف مدارس کے اندر، مختلف مسجدوں کے اندر، جو کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی فکر سے ان کی جو ہے متاثر ہیں، وہاں کے علماء جو ہیں یا وہاں کے مؤذن صاحبان جو ہیں یا وہاں کے امام صاحبان جو ہیں، وہ مولانا کی فکر سے متاثر ہیں. اور پاکستانی معاشرے کے اندر، لاہور کے اندر بہت بڑی عام لوگ بھی مولانا کی فکر سے متاثر ہیں. تو ان لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں وہاں پہ، اور یوں وہ سڑک بند ہو جاتی ہے. رات کو ان کے گھروں کے اوپر جو تھا وہ کیا گیا، کریک ڈاؤن کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اور ان کو نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر دیا گیا. ظاہر معلوم مقام کے اوپر منتقل ہوں گے تو ان کے ورثاء ان سے رابطہ کریں گے اور ان کی ضمانت کے لیے عدالت میں اپروچ کریں گے یا ان کو رہائی دلوانے کی کوشش کریں گے. پولیس جو ہے جن کو گرفتار کر کے لے گئی ہے ان کا پتہ نہیں چلنے دے رہی. درجنوں ہیں جی یہ کارکن جو ان کی مقامی قیادت نے بتایا ہے. اس کے علاوہ شہر کے مختلف مقامات کے اوپر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں تاکہ یہ جب ان کے ساتھ کوئی جو ہے پولیس کا ٹاکرا ہو یا یہ یہاں سے نکلنا چاہیں
تو یہ گاڑیوں میں نہ نکل سکیں. جب پیدل افراد کی صورت میں نکلیں گے تو وہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ تعداد تو پھر پیدل افراد کی تعداد تو بہت زیادہ کرنا پڑتی ہے نا, تو وہ زیادہ نہیں ہوں گے. یہ لاہور پولیس کا خیال ہے. تو لہٰذا کنٹینر یا گاڑیوں کی شکل میں وہ نہ نکل پائیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہو گئی. اس کے علاوہ پولیس نے کانسٹیبلری جو ہے, جو فاروق آباد کے اندر پنجاب کانسٹیبلری ہے, جو فسادات سے نپٹنے کے لیے ایک خصوصی فورس ہوتی ہے جس کو ریزرو میں رکھا گیا ہوتا ہے, اس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور وہ بھی مقامات پہ لگا دی گئی ہے. ٹی ایل پی کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت کے اندر پنڈی پہنچیں گے اور پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو فیض آباد چوک ہے وہاں پہ وہ دھرنا دیں گے, اور اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک کہ ان کے مطالبات مان نہیں لیے جاتے, یعنی کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. جب تک یہ مان نہیں دیے جاتے تب تک وہ دھرنا دیں گے. جبکہ پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے, بلکہ پی ٹی آئی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو لاہور سے باہر نہیں نکلنے دے گی, یعنی کہ اسلام آباد نہیں جانے دے گی. اب یہ جو دو کنفرنٹنگ ویوز آ گئے, اس کا مطلب ہے کہ کانفلکٹ ہونا بنتا ہے. ہم یہ ویڈیو اس لیے پہلے کر رہے ہیں کیونکہ دفتر جا کے اور وہاں پہ تڑ جانے کا یا قید ہو جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور گھر سے ہم یہ بنا کے بھیجنا اس لیے بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس خبر میں جو ہمیں موصول ہوئی ہے کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ آج اس علاقے میں نہیں بلکہ پورے لاہور کے اندر انٹرنیٹ کی سروسیں معطل کر دے, اور انٹرنیٹ کی سروسز جو ہے وہ صرف اس پہ معطل نہ کی جائے جو موبائل کے ذریعے ہوتا ہے, بلکہ لینڈ لائن سروسز بھی کچھ عرصے کے لیے معطل کی جائیں اور اس دوران آپریشن کیا جائے. یہ ہے ہر وہ جگہ جہاں کے اوپر کنٹینر لگا کے پولیس نے بند کیا ہے علاقہ, وہاں پہ انہوں نے پولیس کے پریزن وین جو ہوتی ہیں وہ جس کے اندر لوگوں کو بھر کے تو کسی خاص مقام پہ تھانے میں جیل میں پہنچایا جاتا ہے, وہ بھی پہنچا دی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میس قسم کی اریسٹ جو ہیں وہ حکومت کا ارادہ ہے. حکومت کا ارادہ ہے کہ جب ان میں سے 2-2.5 ہزار لوگ, 4,000 5,000 لوگ وہ پکڑ لیں گے تو باقیوں کو وہ لاٹھیاں واٹھیاں مار کے ادھر ادھر بھگا دیں گے. یہ پچھلی دفعہ بھی حکومت کی غلط فہمی تھی, اور اس غلط فہمی کا نتیجہ یہی تھا کہ دونوں طرف سے لوگ جو تھے وہ جان بھاگ کر شہید ہوئے تھے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو شاہکار ہیں, اور جس طرح ہر شعبہ زندگی کے اندر ان کی پلاننگ جو ہے وہ منہ چڑھ کے بولتی ہے, سر چڑھ کے بولتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی ایسی ہی پلاننگ کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ملک کو محفوظ رکھے, شہر کو محفوظ رکھے, اور دعائی ہم کر سکتے ہیں دونوں فریقین سے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا جا بریک تے پیر رکھو, پین تھوڑا جا ہاتھ تھولا رکھو, ٹھیک ہے. واٹر کینن بھی منگوا لی گئی ہیں, اور بہت بڑی مقدار کے اندر اب تک جو ہے وہ گیس جو ہے, وہ جو گیس ہوتی ہے آنسو گیس جو ہے, اس کے شیلز جو ہیں ان کو باقاعدہ ٹرکوں میں بھر کے لایا گیا ہے. اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا کیا ارادہ ہے. وہ جو پانی پھینکنے والی جن کو ہم واٹر کینن کہتے ہیں, وہ ایک ایسی گاڑی ہوتی ہے جس کے چھت کے اوپر وہ ایک فوارہ لگا ہوتا ہے, وہ شدید پریشر کے ساتھ جو ہے وہ پانی پھینکتا ہے. جس طرح کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کے اندر احتجاج کرنے والے اساتذہ کے اوپر ایک دفعہ نہیں کینن واٹر, وہ لاہور والوں نے کچھ تو سیکھا ہے پیپلز پارٹی سے, چلے تو وہ وہاں پہ کینن پھینکنے کے لیے بھی پہنچا دی گئی. ہر مقام کے اوپر جو سیٹ موجود ہے, پریزن وین موجود ہے, واٹر کینن موجود ہے, کنٹینرز رکھے گئے ہیں, اور پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد. اور پولیس کی تعداد سے آگے جو ہے پولیس جو ہوتی ہے نا ریگولر پولیس, اور اس میں تو کسی نہ کسی سے جان پہچان نکل آتی ہے نا یار. ہم اگر چلے جائیں کسی جلسے کی کوریج کے لیے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پولیس والا مل جاتا ہے جس سے کوئی پرانی یاد اللہ ہوتی ہے. وہ یار آپ کانسٹیبل ہوتے تھے نا؟ ہاں جی, میں علامہ اقبال ٹاؤن تھانے میں کانسٹیبل ہوتا تھا. اس وقت جو تھے وہ آپ جو ہیں وہاں پہ رپورٹنگ کے لیے آتے تھے, کبھی کبھی انفارمیشن لینے کے لیے. ہاں وہ فلانا کیس ہم نے کیا تھا. ماشاءاللہ آج کل آپ ہو جی 2 سٹار لگ گئے نا ساڑھے. چلے آپ نے ترقی کی ہے جی, آپ ایڈیٹر ہو گئے ہیں, تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس طرح کا کوئی نہ کوئی کریکٹر مل جاتا ہے آپ کو کہ جو کہ آپ کو بہت پرانا جانتا ہوتا ہے, کوئی 25-30 سال پہلے کی واقفیت ہوتی ہے. تو خیر یہ ہے جی. پولیس کے پاس حفاظتی جیکٹس کی تعداد اگرچہ کم ہے, لیکن بہرحال ہر اس طرح کی جگہ کے اوپر جہاں پہ پولیس نے یہ ناکے شاکے اسٹیبلش کیے ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گی.
کہا گیا ہے، پچھلی دفعہ بھی کہا گیا تھا اور ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ ہر صورت میں برقرار رکھی جائے گی، لیکن ایک بات جس کو حکومت نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں لاہور سے نکل کے اسلام آباد یا پنڈی کی طرف نہیں جانے دیا۔ خیر پنڈی کی طرف تو جانے والی ان کی اوقات بھی نہیں ہے اور نہ ہی پنڈی کی طرف کو جاتا ہے، بلکہ کہہ کے کہ ہم پنڈی کی طرف جائیں گے، پی ایم ایل این جیسی پارٹی دوڑ لگا گئی تھی، تو یہ تو پھر ٹی ایل پی والے ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ پنڈی والوں کے کہنے کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں یا پنڈی میں کسی گروپ کے کہنے کے اوپر یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ان گروپوں کی اس وقت آپس میں لڑائی ہے اور وہ ٹی ایل پی کو جھونک کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے اوپر الزام لگتا ہے، لیکن ہم اس الزام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج لاہور پہنچے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ٹی ایل پی کے آپریشن کی نگرانی خود فرمائیں گے، کیونکہ بہت عرصے سے انہوں نے جو ہے وہ ٹونا اور جادو کے باعث لاہور کا دورہ ویکنڈ پہ کرنا بند کر دیا ہوا تھا۔ وہ جمعہ ہفتہ اتوار کو لاہور نہیں آتے تھے، بلکہ اگر پچھلے کو 3 ماہ کا پیٹرن ان کا دیکھا جائے تو وہ بدھ کے روز، منگل کے روز، ان 2 دنوں میں لاہور کا چکر لگایا کرتے تھے۔ تو یہ جو سارے وہ ٹونے اور جادو توڑ کے فرائیڈے کے دن لاہور تشریف لائے ہیں، تو اس کے اوپر جو فیلڈ کے اندر رپورٹر ہمارے دوست، ہمارے برخوردار، ہمارے جونیئرز رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ اس آپریشن کی نگرانی بھی کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن وہ بہرحال اپڈیٹس لیتے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ انفارمیشن تھی، میں نے کہا اس سے پہلے کہ بند ہو جائے یہ انٹرنیٹ آپ تک پہنچا دی جائیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔